جب مقنع کا حلقہ مریدین خراسان کے مختلف علاقوں میں تیزی سے بڑھنے لگا تو اس نے اقتدار اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے نئی تدبیریں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں اس نے 2 شاندار قلعے تعمیر کرائے، ایک کا نام وسیق تھا اور دوسرے کا نام سیام، جو ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ قلعہ سیام اپنی مضبوطی اور تعمیراتی شان کے لیے مشہور تھا۔ اس کی فصیل اتنی موٹی تھی کہ اس میں 100 سے زیادہ بڑی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں، جو اس زمانے میں قلعوں کی تعمیر کے لیے بہترین نمونہ سمجھی جاتی تھیں۔ قلعے کے ارد گرد ایک وسیع اور گہری خندق بھی موجود تھی، جسے دیکھ کر ہر دشمن خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ قلعے کے اندر سالوں کے راشن اور جنگ کے ہتھیار کا بڑا ذخیرہ رکھا جاتا تھا، جسے دیکھ کر مخالفین بھی حیران رہ جاتے تھے۔ مقنع نے صرف یہ 2 قلعے نہیں بنوائے بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے قلعے بھی تعمیر کرائے اور ہر قلعے میں اپنے مریدین کو مضبوطی سے بٹھایا۔ اپنی بیباکی اور حکمت عملی کے ذریعے اس نے خراسان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی دوران بخارا اور سوغد میں باغیوں کا ایک گروہ ابھرا جسے لوگ بیزا کہتے تھے۔ یہ لوگ مقنع کی من گھڑت خدائی کے قائل تو نہیں تھے، لیکن اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ترکوں کی بھی مدد حاصل ہوئی، جو اس وقت تک اسلام میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اکثر خلافت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ خلیفہ مہدی نے مقنع اور اس کے پیروکاروں کو قابو کرنے کے لیے ابو نعمان جنید اور لیث بن نصر کو فوج کے ساتھ بھیجا، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ پھر جبرائیل بن یحییٰ اور ان کے بھائی یزید بن یحییٰ کو بھیجا گیا، جنہوں نے بخارا اور سوغد کے قلعوں پر 4 مہینے تک مسلسل محاصرہ کیا۔ آخرکار اسلامی فوج کامران ہوئی اور قلعہ سیام پر قبضہ کر لیا۔ اس معرکے میں مقنع کے 700 مرید ہلاک ہوئے اور جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر چلے گئے جہاں مقنع خود موجود تھا۔ اس کے بعد خلیفہ نے ابو عون کو مقنع کو شکست دینے کے لیے بھیجا، لیکن جب اس نے کافی حکمت عملی نہیں دکھائی تو معاذ بن مسلم کو 70,000 فوج کے ساتھ اور کچھ تجربہ کار سپہ سالاروں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ سعید بن عمرو حریشی بھی تھے، جو مقدمہ کے افسر اعلیٰ تھے۔ اس دوران عقبہ بن مسلم بھی اسلامی فوج میں شامل ہوئے۔ دونوں نے اتفاق رائے سے تواویس کے مقام پر مقنع کی فوج پر حملہ کیا۔ مقنع کی فوج پہلے ہی حملے میں ٹوٹ گئی اور شدید بے ترتیبی میں بھاگ نکلی۔ جو بچ گئے وہ قلعہ سیام میں مقنع کے پاس جمع ہو گئے، جس نے فوراً قلعہ بندی کی اور تمام مورچوں کو مضبوط کر دیا۔ معاذ بن مسلم نے محاصرہ شروع کیا، لیکن ان اور سعید بن عمرو حریشی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ سعید نے خلیفہ کو خط لکھ کر کہا کہ اگر مجھے تنہا مقنع کے مقابلے پر بھیجا جائے تو میں فوراً قلعہ فتح کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے یہ درخواست منظور کر لی، مگر معاذ نے صبر سے کام لیا اور اپنے بیٹے کو سعید کی مدد پر بھیج دیا تاکہ اسلامی عزت و مفاد کو ذاتیات پر قربان کرنے کی بہترین مثال قائم کرے۔ سعید حریشی طویل عرصے تک قلعے کے خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے لوہے اور لکڑی سے لمبی سیڑھیاں بنوائیں تاکہ خندق کے دونوں کناروں پر رکھ کر قلعے تک پہنچا جا سکے، لیکن خندق کی چوڑائی اس اندازے سے زیادہ تھی۔ آخرکار سعید نے خلیفہ مہدی سے مدد طلب کی اور ملتان سے 10,000 گائیں اور بھینس کی کھالیں بھجوا کر ان میں ریت بھر کر خندق کو پاٹ دیا۔ کچھ عرصے بعد خندق بھر گئی اور مجاہدین قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے بعد حصار شکن آلات سے کام لیا گیا اور قلعے پر حملہ شروع کر دیا گیا۔ مقنع کے پیروکار گھبرا گئے اور کچھ نے امان طلب کی۔ سعید نے امان دے دی اور 30,000 فوجیوں نے قلعے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ اب مقنع کے پاس صرف 2,000 جنگجو باقی تھے۔ محاصرے کی زنجیروں نے قلعہ سیام کو گھیرا ہوا تھا۔ دن بدن حالات ایسے سخت ہوتے گئے کہ مقنع کے اندر وہی گھبراہٹ اور اضطراب کھلی جا رہی تھی جسے اس نے کبھی چھپایا تھا۔ جب اسے پختہ یقین ہو گیا کہ اب کوئی راستے فرار باقی نہیں رہا، نہ کوئی بیرونی مدد، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، نہ کسی سازش سے بچنے کا امکان، تو وہ ایک آخری مایوس کن مگر خطرناک فیصلہ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ، قریبی رشتہ دار اور وفادار مرید ایک جگہ جمع کیے، جن میں خوش یقین اور اندھی عقیدت سے لبریز ہزاروں شامل تھے۔ پہلے انہوں نے سب کو شراب پلائی، شاید وہ چاہتا تھا کہ آخرکار سب اس کے جیسا دیوانہ وار ایمان دکھا دیں۔ جب نشہ سر پر چڑھ گیا اور ہوش و حواس مدھم پڑ گئے تو مقنع نے ظالمانہ حکم دیا، اور جن آنکھوں نے ایک بار اس پر ایمان رکھا تھا، جن ہونٹوں نے اس کے نام الہی کی صدا لگائی تھی، وہی لوگ ایک اجلت زدہ لمحے میں شعلوں کی آگوش میں کود پڑے۔ دھواں اٹھا، چیخیں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ان کے جسم جل کر راکھ بن گئے اور قلعے کے اندر وحشت کی ایک موہش تہ رچ گئی۔
मगर मुकना का जुनून यहाँ तक महदूद न रहा। बाज़ रिवायात के मुताबिक उसने खुद को भी एक ऐसी मौत में धकेला जो इंसानियत को लर्ज़ादार करते। एक बड़े ड्रम या देग में जहरीला तेज़ाब भरा गया और मुकना ने अपने आप को इसी देग में रखा। तेज़ाब ने उसके जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद तहलील हो गया, गोया कभी वो था ही नहीं। जब फतेहयाब लश्कर आखिरकार किले में दाखिल हुआ तो मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। मगर एक चीज़ सबके लिए हैरानगी थी। किले के एक कोने में एक बीमार औरत जो बीमारी की वजह से छुपी रह गई थी, वो जिंदा बच गई। उसने दीवार पर चढ़कर चिल्लाकर कहा, मैं गवाही देती हूँ, किले में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं बचा। मुसलमान लश्कर अंदर गया। आंखें झपकी तो सामने सहन और हुजरे खाली थे, सिर्फ जली हुई राख, बिखरी हुई चीजें और खामोशी। मुकना न मुर्दा था न जिंदा, बस एक खालीपन, एक होशरुबा फरेब और बदनामी का निशान। और फिर उन मुरीदों का हाल देखिए जो पहले लड़ाइयों के दौरान मुकना के साथ नहीं रह सके थे और अलग होकर जिंदगी बचा गए थे। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उनके चेहरे पर मलामत, हैरत और गहरा अफसोस छा गया। उनमें से कई रोए और कहते रहे, ये वाकई खुदा था, वो आसमानों पर चला गया, काश हमने उसका साथ ना छोड़ा होता। इसी अंधेरे अकीदे ने उनके दिलों को जकड़ लिया कि वो महबूब रहनुमा बस एक ऊपर उठकर चला गया था, ना कि ये अकड़, झूठ और बर्बादी का अंजाम। बस यही था वो अंजाम जिसे मुकना ने खुद अपने हाथों से रकम कर दिया। एक ऐसी शानो शौकत जिसमें खुद वो फना हो गया और उसके खुदाई दावों के नामो निशान राख में मिल गए। वो चांद जिसे उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, जिसे वो खुदाई का सबूत बताता और रात को चमकती रोशनी के साए में अपने मौजज़े दिखाता, वही चांद आज उसकी रुसवाई का इस्तिआरा था। ये दास्तान ख़त्म ज़रूर हुई, मगर सवाल बाकी रह गया। चांद का वो जादू क्या वाकई रोशनी का खेल था? पत्थर, पारा या कोई चालाकी हिंदसा, या वो सिर्फ एक बड़े धोखे का नाम था? और ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने चांद, सूरज या आसमान को अपनी तवक्कुआत का आला बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी दूसरी दिलचस्प तारीखी कहानियों को देखना ना भूलें। हम आपको ले चलेंगे खरासान, बगदाद और दीगर खित्तों के ऐसे वाक़यात की सैर पर जहां सियासत, बहादुरी और हिकमत अमली ने तारीख के सफ़हों को रंगीन किया। मज़ीद किस्से, दिलचस्प किरदार और तारीखी मारके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक फ़ौरन पहुंचे।